اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین و حجتہ علی العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین اما بعد فہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ احزاب میں ارشاد پروردگار ہے کہ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی اور ہر نجاست کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آیت، جسے آیت تطہیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں معصوم ہیں اور ان سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، بلکہ پروردگار عالم نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اے آل محمد، آپ میں تو کوئی برائی، کوئی خرابی، کوئی خطا پائی ہی نہیں جا سکتی، لیکن اگر کوئی عیبدار، کوئی برا اور کوئی خرابی آپ کی طرف آئے گی تو خدا ذمہ لیتا ہے کہ وہ اس کو آپ کی طرف نہیں آنے دے گا۔ یعنی اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والا وہ ایک پاک و پاکیزہ اور ایک دیندار شخص ہوتا ہے، اور جو حسباً اور نسباً پاک ہوتا ہے۔ یہ مجلس شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں ہے، اور آیت تطہیر کا جو مرکز ہیں، جو آیت تطہیر جن کے گھر میں جن کی چادر کو اوڑھ کر جب یہ پنجتن چادر میں تھے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی آیت تطہیر کا شان نزول ہے جو ہمارے یہاں حدیث کسا کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور چادر میں کون ہستیاں تھیں۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو عصمت و طہارت کی اعلیٰ منزل پر ہیں، جو عصمت کبریٰ کی اعلیٰ منزل پر ہیں، جن کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا حصے دار اور نبوت کا جز بنا کر بھیجا، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اعظم جو فرما رہے ہیں، ان کی جو احادیث ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، وہ بحیثیت جناب فاطمہ کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نطق پر اور ان کے الفاظ اور ان کے کلام پر یہ کہہ کے پہرا بٹھا دیا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ،
کہ ہمارا نبی بغیر ہماری وحی کے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اس اعتبار سے نہیں کہ ایک بیٹی باپ کا ٹکڑا ہے۔ ہر باپ یہی کہتا ہے کہ میری اولاد میرے وجود کا حصہ ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن یہاں جو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ اصل میں نبوت کا ٹکڑا ہے، وہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے کہ ذرا سا بھی غور کریں تو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ ہدایت کے ان دو طریقوں پر عمل کرتے تھے۔ ایک وہ جو زبان مبارک سے یعنی احادیث کے ذریعے لوگوں کی ہدایت فرماتے تھے، اور دوسرے حضور کی جو عملی زندگی تھی وہ ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اب کیونکہ جن کو ہدایت کرنے آئے تھے اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو کلام ہے، وہ دونوں کے لیے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن حضور بہرحال ایک مرد ہیں، ایک باپ ہیں، ایک بیٹے ہیں، ایک چچا ہیں، ایک بھائی ہیں، تو آپ مردوں کی جو زندگی کے یہ پہلو ہیں، جو رشتے ہیں، ان کے لیے آپ نمونہ عمل بن سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے، خواتین کے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ایک زوجہ ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، جتنے بھی یہ رشتے ہیں اس میں حضور بیان تو فرما سکتے ہیں کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، لیکن کر کے نہیں دکھا سکتے۔ لہٰذا کیونکہ مرد اور عورتوں کا جو آبادی کا تناسب ہے، کہیں 50% ہے، کہیں 45 اور 55 ہے، لہٰذا حضور مردوں کے لیے نمونہ عمل بن رہے ہیں، تو عورتوں کے لیے نمونہ عمل کیسے بنیں گے؟ لہٰذا عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہونے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ہستی ہونا چاہیے تھی کہ جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کہ مرد مقام فضیلت میں یہ کہہ دیں، مقام فخر میں یہ کہہ دیں کہ دیکھو خواتین، ہمارے لیے جتنے بھی ہدایت کرنے والے آئے وہ اللہ کی طرف سے آئے، وہ مرد تھے، وہ معصوم تھے، وہ معصوم عن الخطا تھے، خدا نے تمام انبیاء اور ائمہ کو مرد بنا کے بھیجا۔ اے خواتین، تمہاری ہدایت کے لیے کون خاتون آئی؟ اور اگر آئی تو نہ وہ نبی تھی نہ وہ امام تھی۔ لہٰذا رسول اکرم نے اسی موقع کے لیے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ کے بغیر میری ہدایت مکمل نہیں ہے، لہٰذا فاطمہ نبوت ہی کا ٹکڑا ہے۔ لہٰذا خواتین کے لیے یہ موقع بھی مقام فخر ہے کہ اگر تمہارے لیے انبیاء و ائمہ مرد بن کر معصوم بن کر آئے، تو ہمارے لیے بھی ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لائیں کہ جو جزو رسالت تھی، جن کے بغیر نہ نبوت مکمل ہے، نہ امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہو سکتا ہے۔ لہذا شہزادی کونین کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور بہت زیادہ حصے ہیں کہ اس کا احساء ممکن نہیں ہے کہ اس کو ایک مختصر سی گفتگو میں بیان کیا جا سکے، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ مختلف پہلو بیان کیے جائیں۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 5 بعثت 20 جمادی ثانی کو اس دنیا میں تشریف لائیں، اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہے مکے کا کہ جہاں نہ ماں کی بطور عورت عزت ہے، نہ بیٹی کا کوئی مقام ہے، نہ بہن کا کوئی احترام ہے، کہ جہاں باپ کی بیویوں کو اس کے مرنے کے بعد بیٹے اس طرح تقسیم کر لیتے تھے جیسے مال کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن اسلام آیا، شہزادی کونین دنیا میں تشریف لائیں، تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کا پھول ہے جسے اللہ نے میرے گھر نازل کیا ہے۔ کبھی فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پہلو میں
اس کی روح ہوا کرتی ہے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنے کا مشتاق ہوتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں فاطمہ کے گلو کو چوم لیتا ہوں اور وہاں سے مجھے جنت کی خوشبو حاصل ہو جاتی ہے، میرے مشام میں آ جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کا احترام کر کے، عزت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عورت بیٹی ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو، اس کا احترام دین اسلام میں بہت زیادہ ہے اور وہ قابل محبت ہے، قابل ستائش ہے اور قابل فخر ہے، قابل ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، جو مکی زندگی ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ انتہائی گھٹن کے ساتھ اور انتہائی مشکلات، رنج اور غم کے ساتھ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ خدائی نمائندہ تھیں شہزادی کونین، لہٰذا انہوں نے ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو اور دوسرے آزمائشوں کو، ابتلا کو، جو مقصد تخلیق تھا شہزادی کا، اس میں ان چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ شہزادی کونین نے ان حالات میں بھی جو ایک ذمہ داریاں تھیں دین کے اعتبار سے، اپنے بابا کے اعتبار سے، ان کو کما حق پورا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ شہزادی کونین جب دنیا میں تشریف لائیں تو حضور اعلان نبوت فرما چکے تھے، بعثت کا 5واں سال چل رہا تھا، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ مکے کے کفار حضور پر ظلم کرتے تھے، جدھر سے گزرتے تھے کوڑا پھینکتے تھے، طنز کرتے تھے، تانے دیتے تھے، کبھی دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو صحیح بات بتائی جائے اور اس کو ہدایت کی طرف لایا جائے تو اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خدائی نمائندے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کو برداشت کرتے ہیں۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا جب دنیا میں تشریف لائیں تو یہ حالات ان کے سامنے تھے، لیکن شہزادی دیکھ رہی تھیں۔ اسی دوران جو مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، مقاطعہ کیا خاندان بنی ہاشم سے، اور حضور، جناب خدیجہ، جناب ابو طالب اور جو بھی خاندان بنی ہاشم کے چیدہ چیدہ افراد تھے، ان تمام کو لے کر مکے کی آبادی سے شیب ابی طالب میں منتقل ہوئے، اور وہاں شیب ابی طالب میں جو زندگی بسر کی وہ انتہائی غربت و افلاس، فاقوں میں زندگی بسر کی، کہ جہاں جو کھانا تھا وہ ختم ہوا، یہاں تک کہ خاندان اہل بیت کے افراد نے درخت کے پھل کھا کر زندگی بسر کی، پتے ختم ہو گئے، پھل ختم ہو گئے، تو پھر جڑی بوٹیاں، اسی طریقے سے درختوں کی چھال، یہاں تک کہ درختوں کی گھاس کی جڑیں تک کھا کے زندگی بسر کی، مگر اپنے موقف سے وہاں بالکل بھی ہٹنے کو تیار نہ ہوئے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ جب سوشل بائیکاٹ یعنی مقاطعہ کفار ختم ہوا ہے اور واپس تشریف لائے ہیں آبادی میں، تو پھر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسی دوران انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، اور حضور نے دونوں کی وفات پر اتنا غم کیا اور اتنا صدمہ اٹھایا کہ اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، اور 1 سال تک ان دونوں ناصران دین اور حضور کی حمایت کرنے والوں کی وفات پر 1 سال تک غم منایا، اور ساری امت کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ بھی اس غم میں میرے شریک ہوں۔ ہمیشہ کی یہ ایک حقیقت ہے، پروردگار عالم نے جو یہ خاندان اور گھر بنایا ہے کہ خاتون جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، گھر کے کام کرے، بچوں کو سنبھالے، صفائی ستھرائی اور دوسرے امور خانہ کو انجام دے۔ یہ فطری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ مفقود ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے خرابیاں اور حالات خاندانوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور افتراق پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس فطری چیز کو کیونکہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں۔ شہزادی کونین نے اس مکی زندگی میں، جہاں بہت سارے دین کے
حمایت اور مدد کی اور بہت زیادہ کوششیں کی، ان میں سے شہزادی کی زندگی کا یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب شہزادی 5 سال کی ہوئیں اور یہ مقاطعہ ختم ہوا ہے اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے، تو اس وقت شہزادی کی عمر مبارک صرف 5 سال تھی۔ اب حضور کیونکہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تبلیغ دین کرتے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لاتے ہیں، لیکن وہاں سے جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ ظلم و زیادتی کا ریئیکشن ہوتا ہے، مشکلات کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اب حضور کے لیے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد 2 مشکل ہو گئیں۔ پہلے ایک تھی یعنی دین کی تبلیغ اور باہر کا کام، لیکن ان کی وفات کے بعد حضور کے لیے اب یہ مشکل ہو گئی کہ میرے گھر کو کون دیکھ بھال کرے گا، میری بچی کو کون پالے پوسے گا، میرے گھر کا کون کام کرے گا۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک مرد گھر کے کام انجام دینے لگے تو باہر کی ذمہ داریاں وہ اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ مثلا ہم اپنی مثال لیں کہ اگر ایک شخص کہیں کسی آفس میں اس کا کاروبار ہے یا وہ مثلا ملازمت کرتا ہے اور گھر کی طرف سے وہ بے فکر نہیں ہے، تو اس کام کو، باہر کے کام کو وہ بالکل بھی اچھے طریقے سے انجام دے نہیں سکے گا۔ لہذا اس کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ ذہنی طور پر پریشان ہوگا، اس کا ذہن منتشر ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ گھر کے کام خواتین انجام دیں۔ تو حضور کے لیے مشکل آ گئی کہ اگر میں اپنی بچی کو سنبھالوں، گھر کے کام کروں، تو یہ جو تبلیغ رسالت ہے اس کو میں کیسے انجام دوں گا، یہ تو میرے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں یہ ہر مورخ نے، ہر سیرت لکھنے والے نے لکھا کہ شہزادی کونین گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ اور دیکھیے آپ کہ اس زمانے میں گھر کا کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مٹی کا گھر ہے، مٹی کی دیواریں، مٹی کی چھت ہے یا کھجور کے پتوں کی چھت ہے، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، کپڑے ہاتھوں سے دھوئے جاتے ہیں، ریت اور مٹی کو گھر میں جو ہے وہ صفائی کی جاتی ہے، اور کھانا پکانے کے لیے جو تندور ہے اس میں روٹی لگائی جاتی ہے، حتیٰ کہ آٹا پیسا نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی چکی سے جو ہے گندم یا جو ہے اس کو پیسا جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آج کی زندگی میں اور زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن تمام مورخین نے بڑے تعجب کے ساتھ اور حیرت زدہ ہو کر اس بات کو لکھا کہ شہزادی کونین اس 5 سال کی عمر میں گھر کا سارا کام کرتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فکر مند تھے کہ اب میرے گھر کا اور میری بچی کا کیا ہوگا، حضور کو گھر کی طرف سے بالکل بے فکر کر دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف سے بالکل ہی بے فکر ہو گئے، تو اب حضور نے باہر کا کام بالکل ویسے انجام دینا شروع کیا، یعنی تبلیغ اسلام، دین کا پیغام، توحید پروردگار اور دوسرے جو امور دین تھے ان کو اسی طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ شہزادی کونین نے جو گھر کو سنبھالا اور بچپن میں جو گھر کے کام کیے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ تبلیغ رسالت میں اپنے باپ کی مددگار تھیں اور اپنے بابا کا ساتھ دیتی تھیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اس زمانے میں بھی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح میں دین کا کام انجام دے رہا ہوں، فاطمہ گھر کا کام انجام دے کر مجھے باہر کے کاموں سے بالکل آزاد اور بے فکر کر رہی ہیں۔ شہزادی کونین اپنے بابا کی اتنی خدمت کرتی تھیں کہ یہ واقعہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب حضور گھر سے باہر جاتے تھے اور پھر صحن حرم میں عبادت الہی انجام دے رہے تھے، تو کفار و مشرکین نے یہ طے کیا کہ وہ جو اونٹ ذبح کیا گیا تھا اس کی جو گندگی تھی، اس کی جو اوجھڑی تھی، جو خون میں لت پت تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اس تمام اوجھڑی کو اٹھا کر حضور اکرم کے وجود مقدس پہ لا کے ڈال دیا جائے۔ لہذا وہ اس اوجھڑی کو اٹھا کے لائے اور حضور اس وقت حالت رکوع میں تھے، حضور کے اوپر وہ گندگی لا کے ڈال دی گئی، اور شہزادی کونین اس چیز کو دیکھ رہی تھی کیونکہ گھر بالکل قریب تھا۔ لہذا شہزادی کونین مکمل حجاب کے ساتھ گئیں اور انہوں نے اپنے بابا کی پشت سے یہ گندگی کو صاف کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور قربان ہوئیں، اور باپ سے، اپنے بابا سے لپٹ کے روئیں اور کہا کہ بابا جان
آپ اس امور رسالت اور امور دین کو انجام دیتے رہیں، میں آپ کا ہر طرح سے ساتھ دوں گی، میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو کامیابی عطا کرے گا اور ان دشمنوں کو اور ان کفار کو ایک دن ذلیل و رسوا کرے گا۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی اتنی خدمت انجام دیتی تھیں کہ تاریخ میں کسی باپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا، جو دین کے پرچمدار تھے، جو دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، جو حضور اکرم نے شہزادی کونین کو اپنی خدمت اور حضور کی مدد کرنے کے بدلے میں یہ جملہ ارشاد فرمائی، حدیث ارشاد فرمائی کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کہ میری بیٹی فاطمہ یوں تو میری بیٹی ہے، لیکن کیونکہ میری ماں اس وقت دنیا سے جا چکی تھی جب میں 6 سال کا تھا، لیکن میری بیٹی فاطمہ نے مجھے وہی پیار، وہی لاڈ، وہی خدمت، وہی محنت میرے ساتھ کی ہے جو ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کر سکتی ہے، لہذا فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ میری ماں ہے، مجھے ماں بن کر اس نے جو ہے میرا ساتھ دیا ہے اور میری مدد کی ہے، لہٰذا ہر بیٹی کے لیے پیغام ہے سیرت فاطمہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے بابا کی زینت بنے، اپنے بابا کی عزت کرے، اپنے بابا کے فرامین پر عمل کرے، ان کے کہنے پر عمل کرے، جس چیز سے روکیں رک جائے، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا نقصان نہیں چاہتے، وہ ان کے لیے بھلا چاہتے ہیں، لہذا ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا یہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور اپنی خواہشات اور اپنی جو بہت زیادہ جو ضرورتیں ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کے بغیر یہ بچیاں کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ شہزادی کونین نے اپنی اس سیرت میں اور اپنی ان حالات میں بچیوں کو کم از کم اتنا پیغام دیا ہے، یعنی فاطمہ اپنے بابا کی خدمت کرتی ہیں تو فاطمہ کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، ماں کی طرح خدمت انجام دی ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کسی بھی کیفیت اور کسی بھی حالت میں ہو اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہے، اپنی ماں کا بہت احترام کرتا ہے، اپنی ماں کے ہر آنسو پر اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے، اور وہ ماں کا جو وقام ہے، جو وقار ہے، جو عزت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا حضور ہی کی حدیث ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں، اور حضور کیونکہ کائنات کے لیے رحمت تھے، اور حضور کے لیے رحمت شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ ایک شخص کی اگر ماں دنیا سے چلی جائے تو ہر شخص آتا ہے اس کی تعزیت کرنے کے لیے، اس کو پرسہ دینے کے لیے، اس کو ڈھارس بنانے کے لیے، لیکن حضور کی ماں یعنی جناب فاطمہ جو کہ بیٹی تھیں، مگر خدمت اور حضور کا ساتھ دینے کے اعتبار سے جن کو حضور نے اپنی ماں کہا، جب وہی فاطمہ بعد پیغمبر مدینے میں ہے تو شہزادی کی حالت کیا ہے، کیا حالت ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں دروازے پر اور آ کر کہتے ہیں کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ علی کو گھر سے باہر نکالو اور فاطمہ زہرا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے، تو یہ کہہ کر شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں الفاروق میں اس بات کو لکھا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ وہ غصے کے تھے، گرم مزاج تھے، لہٰذا انہوں نے ان حالات کے اعتبار سے یہ کیا ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے اور اسلام میں خدا نخواستہ رخنہ پیدا ہو جاتا، اور مدینے ہی میں وہ حالات بن جاتے جو بعد میں کربلا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں باقاعدہ اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ آئے دروازے پر، شہزادی نے منع کیا، واپس چلے گئے، اور واپس جانے کے بعد انہوں نے جا کر حاکم کو بتایا کہ شہزادی فاطمہ نے اس طرح کہا ہے، کہ جا کے کہو کہ اگر علی کو گھر سے باہر نہیں نکالا تو پھر ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ وہ لوگ آئے، شہزادی نے پھر یہی جواب دیا، اور پھر وہ لوگ گئے۔ اب تیسری بار اکیلا کوئی شخص نہیں آیا بلکہ ایک ہجوم آیا اور ایک جتھا آیا جس کے ہاتھ میں آگ تھیں اور لکڑیاں تھیں،
جنہوں نے دروازے پر آ کر آگ اور لکڑیوں کو رکھا کیونکہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور جب آگ جلی، دروازہ جلا، تو دروازے کو اتنی زور سے دھکا دیا گیا کہ شہزادی کونین جو دروازے کے بالکل پیچھے تھیں، در و دیوار کے درمیان کچل کے رہ گئیں اور شہزادی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ زہرا زمین پر گری اور یہ کہتی ہوئی گری، اسماء مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا۔ اور اس کے بعد جب شہزادی کونین نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا، زمین میں پڑے پڑے کیونکہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، جسم سے خون جاری ہے، محسن شہید ہو چکے ہیں، لیکن شہزادی نے یہ محسوس کیا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر وہ علی کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ حالات و واقعات پڑھیں تو یہ صورتحال بالکل سامنے تھی، اور وہ کیا تھی کہ شہزادی نے زمین پر پڑے پڑے جب علی قریب سے گزر رہے تھے اور لوگ ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، حکومت کے سپاہی، تو شہزادی نے علی کے دامن کو بہت زور سے اور طاقت سے پکڑا اور نہیں چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ علی گھر سے باہر نکلے، اور اسی وقت زہرا چیخیں مار کے رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، بہت زور سے بآواز بلند گریہ فرما رہی تھی، اور آنے والے نے قنفذ سے کہا، اے قنفذ، یہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ زہرا کے رونے سے مدینے والے زہرا کا ساتھ دیں گے، وہ ان کی حمایت کریں گے، لہٰذا تو جلدی کر، زہرا کے ہاتھ سے علی کے دامن کو چھڑا لے۔ اور اس کے بعد قنفذ کا جو کوڑا تھا، جو قنفذ کا تازیانہ تھا، وہ ہوا میں لہرایا، بالکل اسی طریقے سے جیسے کربلا کے میدان میں عمر سعد نے یہ کہا تھا، اے ہرملا کیا دیکھ رہا ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، کیونکہ علی اصغر جو پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کفار جو لشکر یزید ہے وہ حسین کی حمایت کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل یہی صورتحال مدینے میں بھی ہوئی، اور وہاں بھی قنفذ نے ایک مرتبہ اپنا تازیانہ نکالا، ہوا میں لہرایا اور زہرا کے بازو پر مارنا شروع کیا، اتنے تازیانے مارے کہ شہزادی کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا، اور اس کے بعد زہرا زمین پر تڑپنے لگی، زہرا کے کان کے گوشوارے زمین پر گر گئے، محسن شہید ہو گئے، علی کو کشاں کشاں مرتبہ لے کے جانے لگے۔ اور اس کے بعد جب بھی زہرا نے علی کی حمایت سے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا ہے، اس کے بعد جب دیکھا کہ علی کو لے کے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ زہرا نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ زہرا اپنے بالوں کو بکھرا دے گی اور خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے نفرین کرے گی، یہاں تلک کہ ابھی زہرا نے یہ کہا ہی تھا کہ میرے مولا نے سلمان فارسی کو بھیجا، اے سلمان جاؤ، زہرا سے کہو کہ بد دعا نہ کریں، اس لیے کہ یہاں پر عذاب آ جائے گا، اور پھر جو دین ہے وہ یہیں پر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا سلمان آئے، زہرا کو صبر کی تلقین کی، علی کا پیغام پہنچایا۔ میں کہوں گا زہرا، آپ نے ایک علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ تڑپ کر رہ گئی، ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، یہ آپ کی بیٹیاں، یہ زینب ام کلثوم، ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی ہیں، گردن کی پشت سے باندھا ہوا ہے، اور آپ کا بوتا سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور کشاں کشاں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔